الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ گرامی قدر مشاہدین، آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم دل کی بیماریوں اور اس کے علاج سے متعلق گفتگو کریں گے۔ علماء کا کہنا ہے کہ دل کی کئی قسمیں ہیں۔ 3 بڑی قسم میں ہم انہیں تقسیم کر سکتے ہیں۔ دل کی حالت کے لحاظ سے ہم دل کو 3 طرح کے دل میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا دل ہے صحت مند اور تندرست دل، جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے۔ قلب سلیم وہ صحت مند دل ہے جو ہر طرح کی خواہشات سے محفوظ ہو، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی مخالفت میں اور اللہ تعالیٰ کی روکی ہوئی چیزوں کی خلاف ورزی میں جو خواہشات لے جاتی ہیں ان خواہشات سے محفوظ ہو، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو خبریں ملی ہیں ان میں شکوک و شبہات پیدا کرنے والی بیماریوں سے جو دل محفوظ ہو، اور اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت و بندگی سے جو دل محفوظ ہو، اور اپنے زندگی کے معاملات میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے فیصلوں پر عمل کرے، اور آپ کے فیصلے سے ٹکرانے والے دوسرے فیصلوں سے محفوظ ہو، تو یہی دل صحیح و سالم دل ہے، یہی قلب سلیم ہے، جس میں کسی قسم کے شرک کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ اس کا دل اللہ کی بندگی کے لیے خالص ہے، اللہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ ہی سے محبت رکھتا ہے، اللہ ہی پر توکل کرتا ہے، اللہ ہی سے رجوع کرتا ہے، اللہ ہی سے خوف اور خشیت رکھتا ہے، اللہ ہی سے امید وابستہ کرتا ہے، تمام اعمال خالص اللہ رب العالمین کے لیے انجام دیتا ہے۔ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے تو اللہ کی خاطر نفرت کرتا ہے، دیتا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے، نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بنا پر نہیں دیتا۔ اس کی ساری فکر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ اس کا سارا ارادہ، اس کی مالی عبادات، اس کی جسمانی عبادات، اس کے اقوال و اعمال، اس کا سونا اور جاگنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو اللہ کا ذکر چھیڑ دیتا ہے۔ اس کے یہاں اللہ کی بات سے بڑھ کر کوئی چیز لذیذ نہیں ہوتی۔ اس کے سارے افکار و خیالات اللہ کی مرضی کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں، اور وہ ہر وقت اسی تلاش میں رہتا ہے کہ میں اپنے رب کو کیسے راضی کر لوں، میں اپنے رب کی محبت کیسے حاصل کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے۔ تو یہ ہے قلب سلیم۔ اور دل کی دوسری قسم ہے قلب میت، مردہ دل۔ یہ بالکل قلب سلیم کے برعکس ہے۔ وہ دل جسے اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں، اپنے رب کی پہچان نہیں، اللہ کے حکموں پر عمل کر کے، اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رک کر کے وہ اللہ کی عبادت انجام نہیں دیتا، اللہ کی رضا کی تلاش میں نہیں رہتا، بلکہ ہمیشہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنی لذتوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، چاہے رب ناراض ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تو وہ غیر اللہ سے محبت کرنے والا، غیر اللہ سے ڈرنے والا، غیر اللہ سے امیدیں لگانے والا، غیر اللہ کو راضی کرنے کے لیے پریشان رہنے والا، رب کی ناراضگی میں پھنسا ہوا، غیر اللہ کی تعظیم میں لگا ہوا، اور غیر اللہ کے لیے ذلیل اور پست رہتا ہے۔
اگر کبھی اسے غصہ آتا ہے تو اپنی خواہشات کی بنا پر غصہ آتا ہے، اگر ابھی کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اپنی خواہشات کی بنا پر محبت ہوتی ہے، اگر کسی کو دیتا ہے تو اپنے خواہشات کی بنا پر ہی دیتا ہے، اگر کسی سے کچھ روک لیتا ہے، دینے سے انکار کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی خواہش ہی کار فرما ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر خواہش کی محبت ہوتی ہے، اس کے اندر اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کا حرص ہوتا ہے، لالچی ہوتا ہے، حاسد ہوتا ہے۔ اسی طرح سے غفلتوں کا شکار ہوتا ہے، جہالت اس پر چھائی ہوئی ہوتی ہے، شہوت ہی اس کا قائد ہوتا ہے، جہاں چاہتا ہے شہوت اسے لے کے جاتا ہے اور غفلت کی سواری پر ہمیشہ سوار رہتا ہے۔ اللہ کی پناہ ایسے مردہ دلی سے کہ جو اللہ کی معرفت سے بہت دور ہو۔ تو یہ دل کی دوسری قسم ہے قلب میت۔ ہم آپ کو بتا چکے کہ دل کی پہلی قسم ہے قلب سلیم، صحت مند دل، اور دوسری قسم ہے قلب میت، مرا ہوا دل، اور دل کی تیسری قسم ہے قلب مریض، بیمار دل، کہ جس میں زندگی تو ہے لیکن ساتھ میں بیماری بھی ہے، کبھی زندگی کی طرف واپس آ جاتا ہے اور کبھی اپنی بیماری کی وجہ سے وہ پریشان رہتا ہے۔ تو جب اس میں سے جو چیز جس وقت غالب ہوتی ہے، جس وقت قلب کی حیات، دل کی زندگی اس پر غالب ہوتی ہے، تو اسے اس وقت اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا اور اللہ پر ایمان اور اللہ کے لیے اخلاص اور اللہ پر توکل کرتا ہے۔ یہی اس کی زندگی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، اس کی زندگی اور قوت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لیکن چونکہ اس میں خواہشات سے بھی محبت ہوتی ہے، وہ اپنی کچھ خواہشات اور آرزوؤں کو بھی پا لینا چاہتا ہے، حسد کا مادہ بھی ہوتا ہے، کبر کا مادہ بھی ہوتا ہے، خود پسندی بھی ہوتی ہے، سربلند رہنا چاہتا ہے، دنیا میں اپنی ریاست اور قوت حاصل کر کے فساد پھیلانا چاہتا ہے، نفاق کا شکار ہو جاتا ہے، ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے، بخیلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب بیماریاں ہیں جو اسے ہلاکت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دل سے بھی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اس کی بڑی اچھی مثال دے کر کے بعض اہل علم نے سمجھایا ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ 3 طرح کے مکانات ہیں۔ دل کی مثال ایک مکان کی ہے، ایک گھر کی ہے، تو 3 مکانات ہیں۔ ایک مکان وہ ہے جس میں بادشاہ کے خزانے ہیں، بادشاہ کے ذخیرے ہیں، ہیرے اور جواہرات سے وہ گھر بھرا ہوا ہے، یہ قلب سلیم کی مثال ہے۔ اور ایک گھر وہ ہے کہ جس میں بندے کے اپنے ہیرے موتی ہیں، اپنے خزانے ہیں، اور اس میں بادشاہ کا کوئی خزانہ نہیں ہے، اور اس میں بادشاہ کے خزانے اس میں نہیں ہیں۔ تو وہ اس میں اگر تھوڑے سے بادشاہ کے خزانے کبھی کبھار آ جاتے ہیں، لیکن عام طور پر اس میں انسان کے اپنے خزانے رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہے بیمار دل کی مثال ہے۔ اور وہ گھر کہ جو بالکل خالی ہے، ویرانہ ہے، کھنڈر ہے، جس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ قلب میت کی مثال ہے، مردہ دل کی مثال ہے۔ آپ بتائیں کہ اگر چور کبھی چوری کرنے کے لیے آئے گا تو کون سے گھر میں آئے گا؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ یہود کا کہنا ہے کہ ہم جب صلاۃ ادا کرتے ہیں تو ہمیں کوئی وسوسہ نہیں ہوتا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ ویرانے دل میں شیطان آ کر کیا کرے گا؟ دل میں کوئی خزانہ ہو رب العالمین کی جانب سے تو اس خزانہ کو چرانے کی کوشش کرے۔ جو دل ویرانہ ہے، کھنڈر ہے، پہلے ہی سے شیطان کا گھر ہے، اس میں شیطان آ کر کے کیا کرے گا؟ دل کی بیماریوں کا علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے تیزی کے ساتھ کچھ باتیں ذکر کر لیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے قرآن کریم۔ یہ دل میں جو شکوک و شبہات آتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے، اس میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا
اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تو دل میں جو شرک پنپتا ہے، جو کفر کا میل و کچیل ہوتا ہے، جو شبہات اور شہوات کی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ساری بیماریوں کے لیے قرآن مجید میں شفا ہے۔ جو شخص حق کا علم حاصل کرے، حق کے مطابق عمل کرے، تو اس کے ذریعے سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جو ثواب عطا فرماتا ہے دنیا اور آخرت میں، یہ دل کی سلامتی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو پہلی چیز ہے دل کا علاج، قرآن کریم سے تعلق پیدا کرنا۔ دوسری چیز ہے، دوسری بات یاد رکھیں کہ دل کو 3 طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز وہ جو دل کی طاقت و قوت کو محفوظ رکھے، اور دل میں طاقت اور قوت کہاں سے پیدا ہوگی؟ ایمان سے پیدا ہوگی، عمل صالح سے پیدا ہوگی، اور ایسے ہی اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور اللہ کو یاد کرنے سے، اس کا ذکر کرنے سے، اس کے احسانات کو اور اس کے احکامات کو اور اس کی نعمتوں کو، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے یہ مضبوطی اسے حاصل ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دل کو نقصان دہ چیزوں سے بچایا جائے، پرہیز اختیار کیا جائے۔ تو جو بھی خلاف ورزیاں ہیں، جو بھی گناہ کے کام ہیں، نافرمانی اور معصیت کے کام ہیں، ان سے جب بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے تو گویا دل کی حفاظت کے لیے اور دل کی سلامتی کے لیے وہ پرہیز کا عمل انجام دے رہا ہے۔ تیسری چیز جو دل کے لیے ضروری ہے کہ دل کو تمام نقصان دہ چیزوں سے خالی اور پاک صاف کر لیا جائے۔ اور یہ پاکی کیسے ہوگی؟ دل میں جو کچھ گناہ کے ذریعے سے نقصان ہوتا رہتا ہے، اذیت پہنچتی رہتی ہے، توبہ اور استغفار کر کے بندہ دل سے ان غلاظتوں کو صاف کرتا رہے اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا رہے۔ تیسری چیز ہے کہ وسوسے سے اپنے آپ کو دور رکھے، اس لیے کہ جب انسان وسوسوں میں پڑتا ہے تو انسان کو بہت سارے شرور اور آفات میں یہ وسوسے لے کے جاتے ہیں، اور دل کی خرابی اور ویرانی کا یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شر الوسواس الخناس، کہ اللہ کی پناہ اس وسوسہ کرنے والے سے جو اللہ کا ذکر کر کے اللہ کا ذکر کرنے سے بھاگ جاتا ہے۔ تو دل میں شیطان کی جانب سے جب اس طرح کے وساوس آئیں تو ان وساوس کو آدمی دور کرے اور اللہ پر ایمان کو اختیار کرے اور عمل صالح کو اختیار کرے۔ یہ اس میں ہی دل کی بیماریوں کا علاج ہے۔ واللہ تعالی اعلم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔